یاد رکھیں، کچھ ساتھی سوال کر رہے تھے کہ کیا 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک یا 12 ذی الحجہ تک بال کٹوا لینا، ناخن تراش لینا، یہ کیسا ہے؟ تو خوب اچھی طرح اس بات کو سنیں کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک صرف ان لوگوں کے لیے مستحب ہے جو لوگ حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہوں یا حصہ لے رہے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان سے وہ لوگ الگ ہو گئے جو حصہ لینے کا ارادہ نہیں رکھتے یا وہ حصہ نہیں لے رہے ہیں۔ تو عام جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر حصہ لینا قربانی کے موقع پر واجب نہیں ہے، جن کے ذمے قربانی واجب نہیں ہے، وہ لوگ اس چیز سے بالکل الگ ہیں۔ یعنی وہ اگر بال تراش کروا لیں گے، ناخن تراش کروا لیں گے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ لوگ بھی جو بال کٹوا رہے ہیں، جو ناخن تراش رہے ہیں، یہ حصے والے ہیں یا حصے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ مستحب ہے، افضل بات ہے، ٹھہر جانا چاہیے، لیکن ان کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ٹھہرو گے تبھی آپ کو آپ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ بہت سے ساتھی ایسے ہوتے ہیں، ایک ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں۔ میں ان سے معلوم کر رہا تھا کہ بھائی گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے، ان بالوں کو کٹوا لیجئے۔ تو کہنے لگے کہ جی میں تو 2-3 مہینے سے ان کو پال کر کے رکھا ہے، میں تو اب قربانی کا موقع آ رہا ہے، بقرعید کے دن ان کی قربانی پیش کروں گا اللہ کی راہ میں، تو اس سے کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ ایسے ہی ایک بھائی میرے پاس آئے، میں نے ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسافے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا تو کیا دیکھتا ہوں بہت لمبے لمبے ناخن ہیں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ ناخن جو ہیں ان کے اندر پانی نہیں جاتا وضو کرتے وقت، اور جب وضو نہیں ہوتی تو پھر ہماری نماز نہیں ہوتی، ہماری دوسری عبادتوں میں کمی آتی ہے، جو بغیر وضو کے بہت ساری عبادتیں نہیں ہو پاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو عید کے موقع سے لے کر کے رمضان سے لے کر کے اب تک اپنے ناخنوں کو پال رہا ہوں، ان کو نہیں کاٹتا ہوں کہ جب بقرعید کا موقع آئے گا ان کی قربانی پیش کروں گا اللہ کی راہ میں۔ تو اللہ کو ہمارے ناخنوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے بالوں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ہماری جانوروں کی قربانی کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اگر ہم بہت موٹا تازہ بہت قیمتی جانور اللہ کی راہ میں پیش کریں اور اس میں ریاکاری ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس نہ تو تمہارے ذریعے بہایا گیا خون جو ہے وہ پہنچتا ہے اور نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اس بقرعید کے موقع پر جب ہم قربانی کریں تو ہمارا ارادہ صرف رضائے الہی ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، گوشت کھانے کا ارادہ نہ ہو، فریج بھر کر کے کئی مہینے تک کئی ہفتوں تک گوشت کھانے کا ارادہ نہ ہو۔ اور ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ جب اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کریں تو اس میں جو 7 لوگ ہیں انہی میں سے کسی ایک کو متعین کیا جائے، وہی اس پر چھری چلائے، اور دعا خوب اچھی طریقے سے پڑھے۔ اگر دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر تو کہہ ہی سکتا ہے، لیکن آج کل کے جو قصائی ہیں منہ میں گٹکا بھر رکھا ہے، بولا نہیں جا رہا اور کہتا ہے لاؤ جی میں کر دیتا ہوں اس کو ذبح، تو ان کو ذبح کرنے نہ دیں۔ اور اگر 2 آدمی پکڑ کر کے چھری چلا رہے ہیں اس کی گردن پر تو دونوں کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ تو ایسے قصائیوں سے جن کے منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہو، بیڑی لگا رکھی ہے منہ میں، ہونٹوں کے درمیان بیڑی کو دبا رکھا ہے اور قربانی کے جانور کو ذبح کر رہا ہے، نماز اس سے پوچھو پڑھی کیا، عید کی نماز پڑھ کے آیا کہ نہیں آیا، کہ جی بعد میں پڑھ لوں گا، اس کو علم ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کو تکبیر پوچھو تو اس کو یاد نہیں ہے، اس کو ذبح کرنے کی کیا دعا ہے اس کو یاد نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، ان سب چیزوں کا ہم خاص طور سے خیال رکھیں
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی طرف سے جو قربانی ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔